السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا دن بہتر انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک بہت لمبے گیپ کے بعد، کیونکہ میں بہت بیزی تھی، کچھ بہت مصروفیت چل رہی تھی، اور پھر جب ویڈیو بنانے کا سوچا تو پھر میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، تو الحمدللہ بہتر ہے کافی۔ اور یہ جو ویڈیو ہے، ہم ٹرپ پر گئے تھے کچھ دن پہلے ٹیبل راک لیک پر۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس دن موسم بھی بہت زبردست تھا، کلاؤڈی ویدر تھا، اور کلاؤڈی ویدر سے تو پھر موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، طبیعت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اچھے موسم سے انسان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ صحت پر بھی اچھا ہی اثر پڑتا ہے۔ صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم سب نعمتوں کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ لیکن صحت اچھی ہونا اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہمارے پاس، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہماری صحت پر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں کھانا دیا ہے، سونے کے لیے رات دی ہے، ہر چیز کے لیے ہم سانس بھی لیتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے بیماری میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بیماری میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بیماری جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، تو یہ سوچ کر بھی ہمیں بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو بیماری ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جب ہمیں صحت ملتی ہے دوبارہ، تو ہمیں اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بیماری میں جو ہم کام نہیں کر سکتے، جیسے ہم اکثر اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، نماز روزے سے بھی اکثر لوگ چلے آتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بیماری میں بھی نماز پڑھیں، بے شک بیٹھ کر یا لیٹ کر، نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیماری میں بھی اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو اکثر بیماری میں جو ہوتا ہے کہ انسان اکثر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا جو اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ظاہر ایک وہ آ جاتا ہے انسان میں کہ محتاجی سی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو صحت کے زمانے میں اگر ہم جو کام کرتے ہیں، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نیکی کے جو کام کرتے ہیں، تو اگر بیماری کے زمانے میں، یعنی بیمار جب ہوں، تو اگر ہم وہ کام نہ کر سکیں تو بھی ہمیں ان کاموں کا وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہر نعمت پر ہم شکر ادا کریں، ہم الحمدللہ کہیں، اور ضرورت مند کوئی ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اور کسی کے پاس اگر کوئی ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں تو ہمیں اسے دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی قسمت میں تھا جو اس کو مل رہا ہے، اور جو ہماری قسمت میں ہے، ہمارے نصیب میں ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ تو ہم پر جو اللہ کا فضل ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ مانگنے کے بجائے ہمیں ہمیشہ برکت مانگنی چاہیے، کیونکہ کثرت ہمیشہ سکون نہیں لاتی، لیکن برکت جو ہے وہ ہر حال میں خیر اور راحت بخشتی ہے۔ یعنی برکت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ تو اپنے دن کو پازیٹیو انداز میں گزارنا چاہیے، اور اللہ کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں ہم الحمدللہ، شکر کے تو ویسے بھی کتنے سارے فائدے ہیں، دل کا جو اطمینان ہے، سکون ہے، وہ بڑھتا ہے، اور پتہ ہے شکر ادا کرنے سے ہمیں اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں، تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی نعمتیں یاد کر کر کے شکر ادا کریں، تو اس نعمت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ مایوسی بھی کم ہوتی ہے، حسد کم ہوتا ہے۔ تو اور یہ قرآن میں بھی تو وعدہ ہے نا، کہ سورہ ابراہیم کی آیت 7 کی اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب
آپ بھی اور میں بھی ہم اپنے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو یاد کر کے، ان کو دیکھ کے، ان کو سوچ کر ہم ضرور الحمدللہ کہیں۔ ویسے بھی ہم ہر نماز کے بعد تو تسبیح فاطمی تو پڑھتے ہی ہیں، تو لیکن ویسے بھی ہمیں الحمدللہ ہر حال میں کہنا چاہیے، اور پھر اپنے لیے دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ میں خود بھی یہی کرتی ہوں کہ دوسروں کے لیے جب کوئی مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، تو ظاہر ہے جو دعا کریں گے تو وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں مزید نعمتیں ملتی ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہم نے صحت کے زمانے میں ہم نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے بھی ثواب، اجر و ثواب ہمیں بیماری کے زمانے میں مل رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ثواب مل رہا ہوتا ہے اگر ہم نیکی کے کام کرتے رہیں۔ تو بی پازیٹیو، اپنے دن کو مثبت انداز میں گزارنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے میں لطف اندوز ہو رہی تھی، مجھے اچھے لگ رہے تھے، یقیناً آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ایسے خوبصورت مناظر دیکھ کر، گرینری دیکھ کر واقعی دل بہت خوش ہو جاتا ہے، اور بے اختیار انسان کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ آسمان دیکھیں، آسمان پہ بادل دیکھیں، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ پھر زمین پر یہ درخت وغیرہ، پودے، یہ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ برینسن نہیں ہے، برینسن آگے جا کے آتا ہے اندر کی طرف، یہ ٹیبل راک کا ایریا ہے۔ دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے وی آر 13 منٹ ڈاکوٹ کینین سے، جہاں پہ بھی ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ پیدل بھی جا سکتے ہیں، پتہ ٹیبل راک لیک آگے بس ایک رائٹ دو، یہ سیریس ان دا فون، دا بلو از آل واٹر، look that's Table Rock Lake, that's where we're going to come tomorrow. That lake is huge. About everything. We gotta eat that. We're about to go on a bridge, guys. I see Table Lake. Look, guys, we're about to go on the bridge. That's Table Lake. Table Lake, means Table Rock Lake. The whole lake name is Table Rock. Look, Table Rock Lake. Look how big this lake is. That's where we're going to be on. If you guys want to ride the boat, I will let you guys ride the boat tomorrow, okay? Nanina, you want to drive us on the boat? When we go in the big open water and we are away from everybody, then I will let you guys take over the boat. Is that in Neva too? Yes, but this is everybody lake. Oh, we are going towards the lake. I can see the lake. I can see it in the ground. I can see it. I can see it with Nile Lake. We about to hit Mountain Tray something, bro. We gotta go inside. Asim bhai, slow down. Turn right onto Red Tray Mountain Road, age 20. The gate opens.
اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں جس گھر میں ہم نے اسٹے کرنا تھا کچھ ڈیز کے لیے. ہمارے ساتھ 2 اور فیملیز تھیں، یعنی کل ملا کر 3 فیملیز تھیں ہم. تو اس لحاظ سے یہ ماشاءاللہ اچھا تھا، بڑا گھر تھا. فرسٹ ڈے تو ہم کہیں جا نہیں سکے تھے کیونکہ ہم جب نکلے تھے تو وہاں پہ کانسرٹ ہو رہا تھا کسی کا، تو ٹریفک بہت جیم تھی، تو ہم واپس آ گئے. جو ہمارا پلان تھا تو ہمارا وہ پورا نہیں ہو سکا، تو ہم واپس آ گئے تھے. پھر نیکسٹ ڈے ہم نے لیک کا پروگرام بنایا تھا، پھر ہم نے پورا دن وہاں پہ لیک پہ گزارا. اور یہ ہے گھر، اور گھر کے سامنے ہی یہ لیک کا نظارہ تھا. Close the door. नहीं, अभी हम लोग वहाँ से रिवर्स किया, हम लोग यहाँ पे आए थे ना, रिवर्स की. Bro, this is so crazy. Hey, look behind you. Oh my God. امید ہے آپ نے میرے ساتھ یہ سفر انجوائے کیا ہوگا، ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سی یو نیکسٹ ٹائم، بائے بائے، اللہ حافظ.